بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کی تراویح میں انشاءاللہ چوتھے پارے کا آخری پاؤ اور پانچواں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا جامع مسجد الغفور جی بلاک پیراگون سٹی میں۔ آج کی منزل کا آغاز سورۃ النساء سے ہے۔ سورۃ النساء میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نساء خواتین کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو عربی میں نساء کہتے ہیں۔ تو عورتوں سے متعلق جو نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں وہ اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے اور تم ایک نفس، ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے رب العالمین نے نسل انسانیت کو پھیلا دیا زمین کے اوپر، اور اب کھربوں کی تعداد میں یہ اب تک وجود میں آ چکے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم خواتین سے نکاح کرو، عورتوں سے نکاح کرو، تو ان کے جو حق مہر ہیں وہ خوشی سے انہیں دیا کرو۔ وراثت کے مسائل بھی اسی صورت کا حصہ ہے، اور اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے توبہ کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے کہ توبہ جو ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، اور جو توبہ نہیں کرتے وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہیں۔ جن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح جو ہے تمہاری ماؤں سے حرام ہے، بیٹیوں سے حرام ہے، بہنوں سے حرام ہے، تمہاری خالاؤں سے حرام ہے، اور چچا کی جو بیوی ہے چچی، اس سے حرام ہے۔ اسی طرح تمہارے بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، اس طرح تمہاری ساس اور تمہاری سالیاں، ان سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پانچویں پارے کے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ خواتین اور وہ مرد جو نکاح کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور طرف کوئی طمع کریں، کوئی لالچ کریں اور چپکے کوئی اس میں تعلقات کی کوئی بات کریں، تو اس سے حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اس تصور کی، اور اس سے روکا گیا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں کے شایان نشان نہیں ہے۔ مردوں کو اللہ رب العالمین نے نگہبان بنایا ہے عورتوں پر، اور ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ مرد جو ہے یہ ان کی شان زیادہ ہے، یہ عورتوں پر قوام ہے، نگہبان ہیں۔ عورتوں کی تعریف کی ہے کہ وہ بہترین خواتین وہ ہیں جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اور اپنی عصمت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ اگر میاں بیوی دو آپس میں کسی وجہ سے اختلاف کریں، لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، اور کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو ان کی آپس کی صلح کی، تو اس کے لیے رب العالمین نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ مرد کی طرف سے، ایک بندہ عورت کی طرف سے، یہ مل کے بیٹھیں، مشورہ کریں۔ اگر دونوں کی نیت ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اسی صورت میں وہ آیت کریمہ موجود ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات پڑھتے یا سنتے تو آپ کی آنکھوں سے مبارک آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے تھے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ محبوب وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لے کے آئیں گے، اور ان تمام گواہوں پر آپ کو سب سے بڑا گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے، اور آپ اللہ کے شہید اعظم ہوں گے، سب سے بڑے گواہ ہوں گے۔ تو وہ اس وقت کیسا منظر ہوگا۔ حالت نماز میں جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی تو کچھ صحابہ کرام شراب کی حالت میں نماز پڑھتے، اور ان کی وہ زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے جو ان کی وہ یعنی جو مناسب نہیں تھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ شراب سے روکا کہ جب تک تم حالت نماز میں ہو، جب تم نماز کے لیے آنا چاہو تو اس وقت شراب سے دور رہو۔
یاد رکھیے اب جو حکم ہے وہ شراب کا، وہ شراب حرام قطعی ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم 3 مختلف مدارج میں آیا ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے آتے ہوئے شراب نہ پی کے آؤ، شراب نہ پیا کرو جب نماز کا وقت قریب ہو۔ دوسرے حکم میں فرمایا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے، نفع اس کا تمہارے لیے بہت کم ہے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حرام قطعی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ شیطانی کام ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بشارت دی ہے کہ جو ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، ہم ان کو ضرور ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، صاحب اولی الامر، اس سے اولی الامر ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس سے مراد آپ کے امام بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد آپ کا خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے جتنے بھی علماء دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو آپ کو اسلام اور اسلامی تعلیمات دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ اولی الامر میں شامل ہیں، ان کی بات ماننا بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے اسی صورت میں یہ آیت کریمہ موجود ہے اگلے رکوع میں، اس کے یہ 6 رکوع میں، کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے استغفار کرو، اور میرا محبوب بھی اگر تمہارے لیے استغفار کرے تو پھر تم اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اور اس سے اگلی آیت میں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا۔ ہاں اگر زبان سے تسلیم کر بھی لے، دل میں کچھ تنگی اس فیصلے کے بارے میں موجود ہوگی تو پھر بھی وہ ایمان والا نہیں ہے، جب تک دل بھی حضور کے فیصلے پر اس کا راضی نہ ہو جائے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبیین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہید اور بزرگان دین، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو ان کا ساتھ دو، ان کی رفاقت اختیار کرو۔ نماز قصر کے مسائل ہیں، نماز خوف کے مسائل ہیں، جہاد کے دوران نماز کس طرح ادا کرنی ہے اور اس نماز کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کی کچھ احوال، کہ کس طرح منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنی ہمدردیاں بتاتے ہیں، جب وہ کفار کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ادھر ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ کسی جان کو بلا وجہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کسی کو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے، کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا دوزخ میں۔ نمبر 3، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ نمبر 4، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نمبر 5، اور بہت بڑے بڑے عذاب اور بھی ہیں اس کے علاوہ جو دوزخ میں اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اس سے انسان کی حرمت، تقریب انسانیت سامنے آتی ہے کہ کسی انسان کو آپ بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کر سکتے۔ کسی انسان کو ایسے بلا وجہ مار دینا، دھماکہ کرنا اور بے گناہ لوگوں کو مار دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا اللہ نے 5 باتیں سزا میں فرمائی ہیں کہ وہ اس سزاؤں کا مستحق بنے گا جو کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے نماز قصر، یعنی جو آپ سفر میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے احوال بیان کیے ہیں اور اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں فرمایا کہ 5 نمازیں تم پر اپنے اوقات میں فرض ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب سے افضل کام نماز کو ادا کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، حکمت عطا کیا آپ کو، اور آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے آپ کو علم سے نوازا ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، توبہ دنیا میں نہیں کی مرنے سے پہلے، تو اب اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ بخشش چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر توبہ کرنی ہوگی۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے مزید ان کے بارے میں بتایا
کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کے طریقوں پر نہیں چلتے اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر آج کے پس منظر میں یہ آیات بڑی عام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ قرآن کے بارے میں کسی جگہ مذاق ہو رہا ہو، اسلام کے بارے میں لوگ مذاق کر رہے ہوں اور اس کا انکار کر رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو تم اس مجلس میں ہرگز مت بیٹھو۔ آج لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے وہ اسلام کے خلاف اعتراضات ہوتے ہیں، مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، الغرض اسلام سے متعلق بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ وارننگ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی یہ وارننگ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ ان کا اعلیٰ کار بن کے بیٹھے رہو گے اور اسلام پر، مسجدوں پر، شاعر اسلام پر مذاق کو سنتے رہو گے، انکم اذا مثلہم، تو تمہاری مثال بھی انہی کی طرح ہوگی، تمہارا شمار بھی انہی کی طرح ہے۔ لہٰذا مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ اسلام کے خلاف بات سن رہا ہو تو یا تو اس کو ٹوک دے اگر جرت ہے، اگر اتنی جرت نہیں ہے تو وہاں سے واک آؤٹ کرے اور باہر نکل جائے، اور یہ اس کا واک آؤٹ کرنا ایمان کی علامت ہوگا۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ نے اسی سورۃ کے آخری رکوع میں فرمایا، اس پارے کے آخری رکوع میں فرمایا کہ منافقین سب سے دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے، جو شدید ترین عذاب والا اور گرم ترین عذاب والا جو حصہ ہے، منافقین اس میں رہیں گے۔ آخری آیت آج کی اس 5ویں پارے آج منزل میں 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، اس کو کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی، اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لاؤ۔ اللہ تو تمہاری اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ایسی کسی بھی تنظیم کا، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی گروپ کا حصہ نہ بنیں جس میں وہ اسلام کو ٹارگٹ بنائیں اور مذاق اڑائیں ان کا۔ ہمیں اس سے فوراً اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں اس قرآن کے ذریعے سے عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔